بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت سے نکالا گیا تھا، کیا وہ جنت آج موجود ہے؟ اور کیا یہ وہی جنت ہے جس میں قیامت کے بعد مومنوں کو داخل کیا جائے گا اور ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جو دراصل نیک ہیں؟ اگر یہ وہی جنت ہے تو اس وقت کیسی ہے؟ اور کیا وہ جنت آج بھی موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو کہاں ہے؟ پیارے دوستوں، آغاز کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے۔ اس حوالے سے بہت سی اسرائیلی روایات موجود ہیں اور بہت سی ایسی روایات بھی موجود ہیں جو بہت زیادہ قوی اور مضبوط نہیں ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے یہاں بہت سی مخلوقات آباد تھیں۔ سب سے پہلے ہن اور بن یہاں موجود تھے جو ایک دوسرے کو قتل کیا کرتے تھے۔ انہوں نے زمین پر فساد برپا کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو یہاں بھیجا اور حنون اور بنون کو یہاں سے نکال دیا۔ پھر جب جنات یہاں رہنے لگے تو انہوں نے ایک طویل عرصے تک یہاں پر زندگی گزاری، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جنات بھی ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتوں نے زمین پر آ کر جو سرکش جن تھے ان کو پکڑ کر قید کر دیا، اور باقی جو جنات تھے ان کو بیابانوں اور جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ جن جنات کو قید کر کے آسمان کی طرف بھیجا گیا ان میں عزازیل بھی شامل تھا، جس کو بعد میں شیطان کا نام دیا گیا۔ آج بھی وہ شیطان کے نام سے معروف ہے۔ جنات یہاں پر رہنے لگے، فرشتے بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کا ارادہ فرمایا۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے یہ قصہ بیان فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ کیا تو دنیا کے مختلف مقامات سے مٹی منگوائی گئی۔ اس مٹی کو اللہ تعالیٰ نے خود گوندا، پھر اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ جب آدم کا پتلا تیار ہو گیا، یعنی مٹی کا یہ بت، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اس بت میں اس مٹی کا دل بنایا۔ کہا جاتا ہے کہ جب شیطان اس پتلے کے پاس سے گزرتا تو فرشتوں سے پوچھتا کہ یہ کیا مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کیا بنا رہے ہیں؟ فرشتے کہنے لگے کہ ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے فرشتے اکثر لا علمی کا اظہار کیا کرتے تھے، کیونکہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کون سی مخلوق بنا رہے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شیطان کو علم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کون سی مخلوق بنا رہے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگے ہیں اور یہ خلیفہ آدم ہوں گے۔ اس کو یہ بات بہت بری لگی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اس وقت صرف شیطان ہی فرشتوں اور جنات میں سردار کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ آسمان پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب شیطان اس پتلے کے پاس سے گزرا تو اس نے اس پتلے پر تھوک دیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جہاں شیطان نے تھوکا ہے وہاں کی مٹی نکال لی جائے۔ اسرائیلی روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ جگہ جہاں سے مٹی نکالی گئی وہ انسان کی ناف یعنی پیٹ کے نیچے والا حصہ تھا۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ان کا دل بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفِخْتُ فِيهِ مِن روح، میں نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہو گئی تو فرشتوں نے اس موقع پر ایک سوال کیا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو زمین پر فساد برپا کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوئی کہ یہ مخلوق فساد بنانے والی ہوگی؟ اس پر علماء کرام نے مختلف جوابات دیے ہیں۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ فرشتوں نے پہلی مخلوقات کے عمل پر قیاس کیا، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو انسانوں کے مستقبل کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ علماء کرام اس کا بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جنات کو جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی دی تھی اسی طرح ہی انسان کو بھی دی۔ چونکہ جنات نے زمین پر ایک دوسرے کا خون بہایا تھا اور فساد برپا کیا تو فرشتوں نے گمان کیا کہ یہ نئی مخلوق انسان بھی کچھ ایسا ہی کرے گا۔ اور کچھ علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ فرشتوں کے یہ ذہن میں اور دل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود ڈالی تاکہ وہ سوال کرے اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے، اور پھر اس جواب کو آگے قرآن پاک اور دوسری کتابوں میں اس کا اسی طرح سے ذکر کیا جائے۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طویل جواب دینے کی بجائے محض ایک جملہ فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون،
یعنی میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی جس مقصد کے لیے میں انسان کی تخلیق کر رہا ہوں وہ تمہاری سوچ اور سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہاں علماء کرام فرماتے ہیں کہ دراصل انسان کی تخلیق کا مقصد ہدایت کا سرچشمہ بننے والی ذات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمانا چاہتے تھے، اسی لیے انسان کی نسل کو جاری فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہاں خلیفہ بنانے کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح کا خلیفہ بنانے جا رہے تھے؟ تو علماء نے اس بات پر یہ لکھا ہے کہ زمین پر ہدایت کے لیے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا کہ جاؤ اور جتنے لوگ بھی پیدا ہوں گے ان کو رہنمائی دو، انہیں ہدایت کا راستہ دکھاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کر لیا اور ان میں روح پھونک دی، اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو سامنے بٹھایا اور تمام فرشتوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ ٹھہرو، اپنے سوال کا جواب سن لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں میرے سامنے ہیں ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا ہم تو وہی جانتے ہیں جو ہمیں آپ نے سکھایا ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام نہیں معلوم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ وہ چیزیں کیا تھیں؟ چرند پرند، جمادات، نباتات اور دیگر اشیاء۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کی ماہیت اور خصوصیت بھی بیان فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں جتنی بھی ترقی دیکھتے ہیں وہ صرف انسانوں نے کی ہے، کسی اور مخلوق نے اتنی ترقی نہیں کی۔ یہی وہ علم تھا جو اللہ نے آدم کو دیا، اور اس علم کی فضیلت کی بنا پر فرشتوں اور جنات کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم آدم کے پاس کیسے آیا؟ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود براہ راست آدم کو تمام علوم سکھائے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا۔ حضرت آدم شروع میں بالکل تنہا تھے، انہیں جنت میں رکھا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ آدم جنت میں مختلف جگہوں پر گھوما کرتے تھے اور تنہا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اداس رہتے تھے۔ ایک دن وہ سو گئے، پھر جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے برابر میں ایک اور مخلوق سو رہی تھی، اور وہ عورت تھی۔ آدم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں۔ اسی وقت فرشتوں نے سوال کیا تاکہ آدم کی علمی حیثیت اور وہ مقام جو تخلیق کے وقت زیر سوال آیا تھا اسے جانچا جائے۔ تو فرشتوں نے پوچھا اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اس مخلوق کا نام حوا ہونا چاہیے۔ فرشتوں نے پوچھا آپ نے اس کا نام حوا کیوں رکھا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ حوا نکلا ہے ہے سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے زندہ، اسی وجہ سے میں نے اس کا نام حوا رکھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام کتب میں آدم علیہ السلام کی زوجہ یعنی حضرت بی بی حوا کو حوا کے نام سے ہی لکھا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس اصل سوال کی طرف کہ وہ جنت جس میں آدم رہ رہے تھے، کیا یہ وہی جنت تھی جس میں قیامت کے بعد مسلمانوں کو داخل کیا جائے گا اور جو لوگ نیک ہوں گے وہ جائیں گے؟ کیا وہ جنت دائمی تھی یعنی ہمیشہ رہنے والی تھی، یا وہ جنت عارضی طور پر بنائی گئی تھی؟ کیا وہ جنت آسمان پر تھی یا زمین پر؟ بہت سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ بالکل یہ وہی جنت ہے جس میں بعد میں مسلمان داخل ہوں گے۔ بہت سے دوسرے علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ وہ جنت نہیں تھی، وہ جنت زمین پر موجود تھی، اور زمین پر کوئی خاص خطہ ارض، کوئی خاص علاقہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے جنت کا نام دیا۔ محترم ناظرین، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کشمیر تو ایک جنت ہے، کہتے ہیں کہ جنت زمین پر کہیں ہو سکتی ہے، تو وہ وادی کشمیر ہے، ایک ایسی جگہ جو حسن فطرت، سکون اور دلکشی اور کائنات کا شاہکار ہے۔ مفکرین اور علماء کا ماننا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت کوئی آسمانی یا آخرت کی دائمی جنت نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مثالی قدرت سے زمین پر تخلیق کیا تھا، اور یہی جنت وادی کشمیر میں واقع تھی۔ اس مقام پر فطر اپنے جلال و جمال کے ساتھ جلوہ گر ہوئی ہے، اور انسان بے اختیار یہ کہہ اٹھتا ہے کہ اگر زمین پر کہیں جنت ہے
تو یہی ہے۔ کشمیر کا ہر درخت، ہر ندی، ہر پہاڑ گواہی دیتا ہے کہ یہاں کسی عظیم ابتدا کی یادیں محفوظ ہیں۔ اور ان کے دلائل کیا ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جنت زمین پر ہی ہے، تو انہوں نے متعدد وجوہات پیش کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک مخصوص پھل کھانے سے منع کیا۔ اگر وہ جنت دائمی جنت ہے تو جس میں قیامت کے بعد مومن داخل ہوں گے، وہاں کسی چیز سے روکنے کا تصور ہی نہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ اس جنت میں آدم علیہ السلام سوئے تھے، جبکہ اصل جنت میں نیند نہیں ہوگی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا، جبکہ اصل جنت میں جو ایک بار چلا جائے وہ واپس نکالا نہیں جا سکتا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جنت میں شیطان نے داخل ہو کر حضرت آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کو بہکا دیا، جبکہ اصل دائمی جنت میں شیطان نہ تو کسی کو بہکا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں داخل ہونے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر شیطان اس جنت میں داخل ہو گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت دراصل دائمی جنت نہیں تھی، وہ زمین پر ہی موجود کوئی خاص خطہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا تو اس نے اس درخت کے پھل کو بہت زبردست قسم کا بنا کر پیش کیا اور کہا کہ یہ پھل کھا لو، یہ تمہاری بادشاہی اور سرداری کو تا حیات قائم رکھے گا اور یہ جنت ہمیشہ کے لیے تمہارا مسکن بن جائے گی اور تمہاری حکومت کو کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ حضرت بی بی حوا نے وہ پھل کھا لیا اور آدم علیہ السلام کو بھی وہ پھل کھانے کی تلقین کی، جسے کو آدم علیہ السلام نے کھایا تو حدیث میں آتا ہے جیسے ہی انہوں نے یہ پھل کھایا ان کے جسم کے کپڑے اتر گئے اور وہ شرمندہ ہو کر ایک دوسرے سے چھپنے لگے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، پھر انہیں زمین پر بھیج دیا، یعنی اس خطے سے جسے اللہ تعالیٰ نے جنت کہا تھا نکال کر باقی دنیا میں بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم زمین میں چلے جاؤ، لیکن اس پھل کھانے کا نقصان یہ ہوگا کہ تم زمین میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہو گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع ہی سے یہ چاہتے تھے کہ آدم کو زمین پر بھیجا جائے، انہیں جنت میں رکھنا جو کہ زمین کا ہی ایک خطہ تھا، ایک عارضی اور وقتی جگہ تھی، اور مقصد یہی تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین میں بطور خلیفہ بھیجا جائے۔ آدم علیہ السلام کو زمین میں اس لیے بھی بھیجا گیا تاکہ ایک مکمل نسل پیدا ہو، انبیاء پیدا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں اور ان کی امت پیدا ہو، اور پھر یہ جنت اور دوزخ کا پورا نظام پیدا کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اگر وہ پھل نہ کھاتے تو جنت ہی میں رہتے، ان کی ساری نسل بھی جنت میں رہتی، نیکی اور بدی کا کوئی تصور نہ ہوتا، نہ جنت اور دوزخ کا کوئی فرق ہوتا۔